أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشافع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ جناب فاطمہ الزہرا کا جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، جس کی تفسیر بہت مختصر جملے لے کر جناب فاطمہ کے اس خطبے کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے. اور وہ حصہ کیونکہ بہت سے حصے ہیں اور تقریباً 27 یا 28 ایسے نقطے ہیں، ایسی اہم پیغامات ہیں خطبہ جناب فاطمہ زہرا میں، جس کے حصے کئی ہیں اور 27 یا 28 غالباً اس کے اندر کوئی ایسے پیغامات ہیں جن کو سمجھنا، جن کو سننا ہمارے سب کے لیے بہت ضروری ہے. اور ویسے تو سب جتنے مرد و زن ہیں، تمام مومن و مومنات، سب کے لیے سب پر لازم ہے کہ وہ اس خطبے کو سنیں بھی اور سمجھیں بھی اس خطبے کو. لیکن خصوصیت کے ساتھ خواتین کے لیے کردار فاطمی، گفتار فاطمی اور خصوصیت سے یہ خطبہ بہت اہم ہے. بی بی کے خطبے کے جس حصے کی طرف اس وقت ہم موجود ہیں، بی بی اس میں احکام الہی کی بات کر رہی ہے، اور نہ فقط حکم احکام الہی بتا رہی ہے کہ یہ تم پر واجب ہے، بلکہ جناب فاطمہ اس کی حکمت بتا رہی ہیں کہ تم پر اس شے کو خدا نے واجب کیوں کیا ہے. جناب فاطمہ فرماتی ہیں خطبے میں فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، کہ پروردگار عالم نے تمہیں ایمان جو عطا کیا ہے، کیوں رکھا ہے ایمان، حکمت بتائی کہ ایمان کی حکمت کیا ہے. ایمان کی حکمت ہے کہ تمہیں شرک سے پاک کیا جا سکے. شرک سے پاک کرنے کے لیے، شرک سے دور رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے پاکیزگی کو قرار دیا، ایمان کو قرار دیا. وَالصَّلَاةُ تَنزِيهًا لَكُمْ إِلَى الْكِبْرِ، اور نماز اس لیے قرار دی، اس لیے واجب قرار دی پروردگار عالم نے تاکہ تم کبر سے بچ سکو، تم تکبر سے بچ سکو. اس لیے پروردگار عالم نے نماز کو واجب قرار دیا ہے. اور پھر بی بی فرماتی ہے وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةٌ لِلنَّفْسِ، زکوٰۃ جس کے بارے میں ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے اور کل بھی گفتگو ہوئی کہ پروردگار عالم نے آپ پر جو زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، کس لیے کیا ہے؟ تاکہ تزکیہ نفس ہو سکے، وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ، اور آپ کے رزق کی نشو و نما ہو سکے. جناب فاطمہ زہرا نے احکام الہی جہاں بیان کیے ہیں، وہاں بی بی نے ان کی حکمتوں کو بہت واضح کیا ہے کہ یہ سب کچھ جو تمہیں پروردگار عالم بتا رہا ہے، واجب قرار دے رہا ہے، ان کی حکمتیں بہت گہری ہیں. اور اگر ہم احکام الہی کی حکمتوں کو سمجھ جائیں، ان کے راز سمجھ جائیں، تو کبھی بھی ہم وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں، وہ سستیاں جو دین میں اور عبادات میں ہم کرتے ہیں، وہ ہم سے کبھی سرزد نہ ہوں. ہم کل بیان ہوا تھا آپ کے سامنے کہ ہم رزق کی فراوانی کے لیے وظیفے تلاش کرتے ہیں، تسبیحات پوچھتے ہیں، نمازیں پوچھتے ہیں، جبکہ بیوی بتا رہی ہیں خدا نے زکوٰۃ کو رکھا ہی اس لیے ہے کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو سکے. ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرتے نہیں ہیں، چاہتے ہیں. یعنی کوئی کرے تو اس سے کرواتے نہیں ہیں، کوئی ذریعہ بنے تو اس کے ذریعے سے کرتے نہیں ہیں. لیکن وجہ کیا ہے، ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم چاہتے ہیں کہ تزکیہ نفس ہو، لیکن ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا نفس تو بڑا پاک ہے، ہم تو بڑے پاک و پاکیزہ ہیں، ہم تو بڑے نمازی ہیں، ہم تو بڑے پرہیزگار ہیں، ہمیں کسی چیز کی کیا ضرورت، ہمیں کسی تزکیے کی کیا ضرورت، ہماری روح تو پاکیزہ ہے، ہم نے تو کوئی ایسا بڑا گناہ سرزد نہیں کیا. ہم اپنی غلیظ روح کو پاک کرنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کرتے، جبکہ بی بی فرما رہی ہیں خدا نے خود انتظام کیا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ کی ارواح، آپ کی نفس کے تزکیے کا. خود ہی پروردگار عالم انتظام کر رہا ہے. جناب فاطمہ نے
یہ جو احکام الہی بتائے ہیں، اور بیان ہوا تھا پہلی مجلس میں کہ آپ سب کے درمیان میں اس خطبے کو الگ سے بیوی کے جو شہادت کے ایام ہیں ان سے ہٹ کر باقاعدہ انہی ایام فاطمیہ کے اندر اس خطبے کی تفسیر کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا اصل ہدف، اصل مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں تک بی بی کے جناب فاطمہ کے خود کے جملے پہنچیں، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی گفتگو اور جو کچھ وہ فرما رہی ہیں وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ہم سے چاہتی کیا ہیں۔ ہم نے دین کو جس طرح سے لیا ہے، جس طرح بیوی فرما رہی ہے نا کہ خدا نے نماز کو اس لیے رکھا ہے، اس لیے واجب قرار دیا ہے کہ تاکہ آپ تکبر سے بچ سکیں۔ تکبر ہمارے اندر ختم کرتی ہے نماز۔ اور کیا آپ نے توجہ کی ہے، سب سے بڑے متکبر نمازی ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ نمازی ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ متکبر نظر آئے گا آپ کو، ہے نا ایسا ہی؟ جبکہ بیوی فرما رہی ہے کہ نماز تو تکبر ختم کرتی ہے، تو رکھی ہی اس لیے ہے کہ جب تم اپنی پیشانی کو، اپنے وجود کی سب سے بلند ترین سطح، سب سے بلند ترین شے کو جب تم پروردگار عالم کے آگے جھکا دیتے ہو، سجدہ کر لیتے ہو، تو گویا کہ تمہارا تکبر ختم ہو گیا، مٹ گیا، تم خاک ہو، تم خدا کے سامنے ذرہ بھی نہیں ہو۔ وہ پروردگار عالم کتنی عظیم ذات ہے، سبحان رب الاعلی و بحمدہ، حمد اسی کی ہے، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کی آپ کر رہی ہیں کہ جو رب اعلیٰ ہے، وہ پروردگار عالم ہے۔ آپ سب تکبر ختم کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑا متکبر نمازی ہے، جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے وہی آپ کے آگے آ کے بیٹھ کر کہتے ہیں آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں نماز۔ ایسا ہی ہے نا، بزرگ اکثر ایسے ہیں ہمارے ہی، یا اکثر جوان ایسے ہیں کہ اگر غلطی سے وہ پڑھنے لگ جائیں تو باقی سب کا کام ہو جاتا ہے، باقی سب کو نماز، یعنی ایسا اثر دکھاتے ہیں اپنے وجود کے ذریعے سے وہ نمازی، باقی سب کو نماز سے ہی دور کر دیتے ہیں۔ وہ چیز آپ کے وجود میں نماز پیدا کرتی ہے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ مجھے بھی نماز پڑھنی ہے، اگر اس کے بعد یہ تبدیلی آتی ہے، اکثر نمازی ہی نماز سے بھگا دیتا ہے۔ متکبر میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، روایتوں میں ہے کہ ایک شخص تھا جو بڑا نمازی، پرہیزی اور تہجد گزار ایک شخص تھے، تو وہ روزانہ ظاہراً فجر سے پہلے اٹھتے، وضو کرتے، وضو کر کے نماز ادا کرتے اپنی تہجد، اور اس کے بعد فجر پڑھتے، اور کوئی نماز ان کی جب سے بالغ ہوئے تھے ان کی کوئی نماز ان سے قضا نہیں ہوئی، کوئی جو ان کے واجبات کے علاوہ بھی جو مستحبات تھے وہ بھی انہوں نے کبھی قضا نہیں کیے، وہ سب کچھ وہ ادا کرتے تھے۔ تو ایک رات ایسی آئی کہ اٹھے نہیں، وہ تہجد کے لیے جس طرح سے اٹھتے تھے وہ اس رات اٹھے نہیں، شیطان نے آ کر انہیں اٹھانا شروع کر دیا۔ تو وہ جب اٹھے، بیدار ہوئے، تو شیطان نے کہا اٹھو نماز کا وقت ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تو شیطان ہے، ابلیس ہے، اور ابلیس مجھے فجر کے لیے اٹھا رہا ہے، نماز کے لیے اٹھا رہا ہے، ابلیس کیسے اٹھا سکتا ہے؟ یہ بہت خوبصورت حکایت ہے، ابلیس کیسے اٹھا سکتا ہے؟ تو مجھے کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو نماز سے دور کرتا ہے، تو عبادات سے بھگاتا ہے، یہ بھگانے والا آج مجھے اٹھا کیوں رہا ہے؟ تو ابلیس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ تو بہت بڑا نمازی ہے، تیری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اور تجھے اسی بات کا غرور ہے، تجھے اس بات کا تکبر ہے کہ مجھ سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، میں تجھ سے یہ تیرا تکبر چھینتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو جو غرور سے کہتا ہے کہ میری کوئی نماز کبھی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی، میں تیرا یہ غرور چاہتا ہوں ہمیشہ تیرے اندر رہے۔ اس لیے شیطان بھی آپ کو عبادت کے لیے اکسا دیتا ہے جب آپ میں تکبر پیدا ہو جائے، اکثر اسی لیے نمازی متکبر ہوتے ہیں۔ جبکہ جناب فاطمہ حکمت کیا بتا رہی ہے کہ حکمت نماز خدا نے یہ رکھی ہے، اسی لیے اس کو آپ پر واجب کیا کہ یہ جو غرور، یہ جو تکبر آپ کے اندر آ گیا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ یہ جو کبھی رنگ پر تکبر ہے، کبھی دولت پر تکبر ہے، کبھی شہرت پر تکبر ہے، کبھی کسی شے پر، کبھی بعض اوقات ہوتا ہے بیٹوں پر انسان تکبر کرتا ہے، بیٹیاں نہیں ہیں ہمارے بیٹے ہیں، انسان بیٹوں پر تکبر کرتا ہے۔ خدا نماز کے ذریعے سے آپ کے اس تکبر کو ختم کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ جو ہے، جو رب اعلیٰ ہے، وہ پروردگار عالم ہے۔ تمہارا غرور، تمہارا تکبر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نماز چیز ہی ایسی ہے، نماز شے ہی ایسی ہے، نماز کیا ہر واجب، ہر عبادت جس کی طرف بی بی متوجہ کر رہی ہے، توجہ دلا رہی ہیں۔ حالانکہ بیان ہوا کہ خطبہ احتجاجی ہے،
احتجاج کرنے گئی ہیں بی بی، اپنا حق طلب کرنے گئی ہیں بی بی، لیکن اس احتجاجی خطبے میں پورا کا پورا دین ہے. یعنی پتہ چل رہا ہے جناب سیدہ کی نظر میں اہمیت کس شے کی ہے. باغ کی اہمیت ہے، نظام الہی کی اہمیت ہے، دین کی اہمیت ہے، کس شے کی اہمیت ہے. بی بی خطبے کے ذریعے سے بتا رہی ہیں یہ غضب میرا اندرونی غضب نہیں ہے، یہ ناراضگی میری اندرونی ناراضگی نہیں ہے، یہ ناراضگی میری ذاتی ناراضگی نہیں ہے، میری ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے. پروردگار عالم اور جناب فاطمہ، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، اس نے خدا کو غضبناک کیا، حدیث رسول ہے. تو بی بی کسی عام دنیاوی شے پر یا کسی باغ کے ٹکڑے پر غضبناک نہیں ہے. بی بی نظام الہی کے منقطع ہو جانے پر، ترک کر جانے پر غضبناک ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 تجھے محمد و آل محمد لانتر صلوات. یعنی بتانا کیا چاہتی ہیں، اور ہم بھی آپ سب کو جمع کر کے جو یہاں بتانا چاہ رہے ہیں، مقصد بتا رہے ہیں بی بی کا، ان کے قیام کا، ان کی ناراضگی کا مقصد کیا تھا، وجہ کیا تھی، ہدف کیا تھا. جناب سیدہ وہاں تک پہنچی کیوں، وہاں تک گئی کیوں؟ حالانکہ سب جانتے تھے کہ وہ باغ، وہ فدق تو ہے ہی جناب سیدہ کا، لیکن اس فرصت سے ایک عورت ہوتے ہوئے جناب فاطمہ نے فائدہ اٹھایا ہے اور اپنا پیغام دیا ہے. اپنی طرف سے جناب فاطمہ نے حملہ کیا ہے. یعنی ایک نظام جو نیا رائج کیا گیا تھا، ایک سسٹم، یہ سیاسی سسٹم جو نیا رائج کیا گیا تھا، محمد و آل محمد لانتر صلوات. یہ جو نظام نیا چلانے کے لیے چلے تھے، اصل میں بی بی اس سے اپنی اظہار ناراضگی کا بتا رہی ہے، اس پہ حملہ ہے ایک طرح سے. بی بی کا یہ خطبہ، بی بی کا یہ عمل، ان کا وہاں پر جانا مسجد نبوی میں، یہ ان کی طرف سے کیے گئے حملے کا رد عمل تھا. کیونکہ یہ حملہ مولا کائنات کی ذات پر نہیں تھا کہ صرف مولا کائنات اگر حق رکھتے تھے تو ان کو ولی نہیں بنایا. یہ فقط ذات علی پہ حملہ نہیں ہے، یہ نظام الہی پر حملہ تھا، یہ پروردگار عالم کے سسٹم پر حملہ تھا، یہ دین الہی پر حملہ تھا کہ جس کے مدافع بن کر جناب فاطمہ زہرا وہاں پر گئی. اور وہاں پر بی بی نے احکام کی تشریح کی اور پھر اطاعت کی تشریح کی. ہر ایک نقطہ بی بی نے جو یہاں پر بیان کیا. یہ دین کا جو سودا ہے، یہ دین کی جو حقیقت ہے، اگر اسی خطبے کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ نقد ہے. یعنی دین کا جو سودا ہے یہ نقد ہوتا ہے. دین اس طرح سے تجارت نہیں کرتا جیسے ہم کرتے ہیں. عبادتوں کے ساتھ کل بیان ہوا تھا کہ نماز کے بدلے میں جنت، نماز کے بدلے میں اجر، نماز کے بدلے میں آپ کو حور، یعنی نماز کے بدلے میں جو ثواب، جو حور، جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے یہاں تصور ہوتا ہے، یعنی ہم یہ تجارت کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ دین کا سودا نقد ہے. دین وہ ہے کہ جہاں پر آپ جیسے انجام دیں گے آپ کو اس کا اسی وقت صلہ ملنا ہے، آپ کو اسی وقت ریوارڈ اس کا مل جاتا ہے، اس کا صلہ مل جاتا ہے. پروردگار عالم نے انسان کی جو زندگیاں رکھی ہیں، حیات رکھی ہیں، یہ 3 زندگیاں ہیں. 3 حیات انسان کو دی ہیں پروردگار عالم نے. ایک یہی جو آپ گزار رہے ہیں، حیات دنیا جو آپ ہم سب گزار رہے ہیں. ایک ہے حیات برزخ، یعنی وہ بھی ایک زندگی ہے. یہ جو ہم مرتے ہیں یہ یہاں مرتے ہیں، یہاں سے مر کر، یعنی یہاں سے انتقال کر کر جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں منتقل ہو رہے ہیں. ایک اور زندگی، ایک اور حیات مل رہی ہے. یہاں والوں کے لیے مر گئے ہیں، وہاں والوں کے لیے آپ کو ایک اور زندگی ملی ہے. آپ نے جنم لیا ہے، آپ وہاں پیدا ہوئے ہیں. اب یہاں سے وہاں پر، جیسے شکم مادر سے اکثر جو مجلس ترحیم ہوتی ہیں اس میں ذرا بچیاں تو نہیں ہوتی ہیں، لیکن
خواتین جو موجود ہوتی ہیں ان کے سامنے اس موضوع کو کافی مرتبہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جب آپ شکم مادر سے اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ انتقال کر کے آتے ہیں. اس کو بھی موت کہتے ہیں، یعنی ایک جگہ سے انتقال کر کے دوسرے دنیا میں. شکم مادر ایک دنیا ہے بچے کی، اور اس دنیا سے ایک نئی دنیا میں جب وہ آتا ہے تو یہ اس کا انتقال ہے. وہ منتقل ہو کے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں داخل ہوا ہے. جب بھی کہتے ہیں نا مر کے یہاں تک پہنچے ہیں، واقعی ہم مر کے وہاں تک پہنچتے ہیں. اس انتقال کے بعد ہم یہاں پہنچے، اور اس کے بعد یہاں سے جب انتقال کریں گے تو جو دوسری حیات ملے گی وہ ہے حیات برزخی. وہ دوسری حیات ہے. پھر ایک تیسری حیات ہے جو حیات اخروی ہے، وہ ہمیشہ کی حیات ہے. وہاں پر آپ نے ہمیشہ رہنا. یہ تین حیات، یہ تین زندگیاں پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں. اب جو دین آیا ہے یہ کہاں کے لیے ہے؟ سب مشکل تو نہیں ہو رہی، سمجھ میں تو آ رہی ہے. یہ دین کہاں کے لیے ہے؟ اصل سنوارنا کیا ہے؟ وہ دین کسی کام کا نہیں ہے جو دنیا بھی نہ سنوار سکے. سب سے پہلی چیز دین نے جو سنوارنی ہے وہ دنیا ہے. جبھی کہا دین کا سودا نقد ہے. جو سب سے پہلے آپ کا سنوارتا ہے دین، وہ آپ کی دنیا کو سنوارتا ہے. نماز کا سودا نقد ہے، روزے کا سودا نقد ہے. وہ اجر، وہ ثواب جو آپ جنت میں لے کر جانا چاہتے ہیں وہاں کے لیے رکھے ہیں. بی بی نے اس خطبے میں بتایا کہ خدا نے ان چیزوں میں یہ حکمتیں رکھی ہوئی ہیں، اس کو وہاں تلاش نہ کرو. وہ تو آپ کے اعمال کا مجسم آپ کو مل ہی جائے گا. تمہیں جو تلاش کرنا ہے وہ اس دنیا میں تلاش کرنا ہے. تمہاری نمازوں کا بدلہ، تمہاری نمازوں کا اجر، تمہاری نمازوں کا ریوارڈ تمہیں یہی نظر آنا چاہیے. تمہارے دین کا ریوارڈ تمہیں یہی نظر آنا چاہیے. یہ نقد سودا ہے. آپ نے جو نماز پڑھی ہے وہ تکبر سے روکتی ہے. یہ انتظار نہ کرو میں برزخ میں جاؤں گی تو تکبر سے روک دے گی، میں آخرت میں اخروی زندگی میں جاؤں گی تو تکبر سے روکے گی. نہیں، یہ نماز یہاں بنائی گئی ہے تکبر ختم کرنے کے لیے. تو دنیا میں جو تمہارا تکبر ہے وہ ختم ہونا ہے. یہ زکوٰۃ رکھی گئی ہے اس لیے نہیں کہ عالم حیات برزخ جو آپ کو ملے گی، اس حیات برزخ میں آپ کو وہاں پر آپ کا رزق میں اضافہ ہو جائے گا. اس حیات برزخ میں آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے گا، یا آخرت میں آپ کا تزکیہ نفس ہوگا، یا آخرت میں آپ کا رزق میں اضافہ ہوگا. وہاں آپ کو اس شے کی کہاں ضرورت ہے؟ اصل یہ سودا یہی کا ہے. یہ زکوٰۃ یہاں دو تاکہ یہاں اس روح کو جو اس وقت موجود ہے اس کا تزکیہ ہو سکے، کیونکہ آخرت اور برزخ میں اسی روح نے جانا ہے. آخرت اور برزخ میں اسی نفس نے جانا ہے. اب یہ پاک ہوگا، چاہے پاک کر کے لے کر جائیں، چاہے نجس کر کے لے کر جائیں. جس طرح بھی یہاں پر جو کچھ عمل انجام دیں گے بالکل اسی عمل کے ساتھ ان حیات کو آپ نے گزارنا ہے. وہ زندگیاں ویسے ہی گزرنی ہیں آپ کی. وہ حیات جس کا ہم سوچے بیٹھے ہیں کہ وہیں پر جا کر ہے، وہ تو اعمال کا تجسم ہے. وہ جو کچھ آپ نے آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، قرآن میں بھی موجود ہے. حوروں کا تذکرہ ہے نا، جنت کا تذکرہ ہے، حوروں کا تذکرہ ہے، باغات کا تذکرہ ہے، پھلوں کا تذکرہ ہے. یہ سب کچھ قرآن نے یہ تشبیہات پیش کی ہیں. اصل میں کیا ہے آپ کے ذہن میں جو تصور ہے جنت کا یا حور کا جو تصور ہے وہ کیسا ہے کیا ہے؟ کس کچھ ذہن میں تصور ہے جنت کا؟ کیا تصور؟ ایک بہت خوبصورت باغ، ایسا ہی ہے، ایک خوبصورت باغ جس میں پھل لگے ہوئے ہیں، جس میں درخت ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں بہتی ہیں، ملتی بھی نہیں ہیں، اکٹھی بہ رہی ہیں، مل بھی نہیں رہی. اور جو دل چاہے گا آپ طلب کریں گے، دل میں سوچیں گے اور وہ پھل آپ کے پاس آ جائے گا. یہی ہے نا تصور آپ کے ذہن میں. مردوں کے ذہنوں میں ایسا کچھ نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں حور ہے. یہ پھل چھل یہ آپ کے لیے، دودھ کی نہریں، یہ سارا کچھ اس پہ آپ اکتفا کریں، خوش ہو جائیں. کتنا عجیب ہے کہ مردوں کے لیے حور رکھ دی، ٹھیک ہے نا، اور عورتوں کو آپ کو خوش کر دیا پھل کھاؤ. جو یہاں کرتی ہیں آپ کچن میں ہی رہتی ہیں، آپ کا تعلق کھانے پینے سے ہی ہے. وہاں بھی اللہ نے کہا تم اسی سسٹم میں رہو. جب دل کرے آم آ جائے، جب دل کرے سیب آ جائے. یہاں میاں کو کہنا پڑتا ہے، وہاں خود بخود چلتا ہوا وہ شے آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جائے نا. ایسا تصور نہیں ہے، یہ تشبیہ ہے. حقیقت خدا نے تشبیہ پیش کی ہے. جس طرح سے
کسی بچے کو عمل کی طرف لانے کے لیے آپ کسی شے کی لالچ دیتے ہیں، خدا نے آپ کو ان اعمال کی طرف لانے کے لیے، دین کی طرف لانے کے لیے، آپ کی روح کے تزکیے کے لیے پروردگار عالم نے آپ کو یہ کچھ چیزیں دکھائی ہیں۔ ورنہ کیا آپ سوال نہیں کر سکتے کہ پروردگار عالم نماز مرد پہ بھی واجب، مجھ پہ بھی واجب، روزہ اس پہ بھی واجب، مجھ پہ بھی واجب، زکوٰۃ اس پہ بھی واجب، مجھ پہ بھی واجب، سارے واجبات وہ بھی ادا کر رہا ہے، سارے واجبات میں بھی ادا کر رہی ہوں۔ جب دین کا معاملہ آتا ہے، قرآن کہتا ہے مرد اور عورتیں جو صالح ہیں، جو نیک عمل کرتی ہیں، ان کو نیک عمل کرنے بھی چاہیے، وہ سب برابر ہیں۔ اعمال صالح میں سب برابر، اجر میں سب برابر، سارا کچھ برابر ہے۔ کام عورت کو بھی کہا تم نے بھی دین کے کام آنا ہے، مرد کو کہا تمہیں بھی دین کے کام آنا ہے۔ عورت کو اپنے طریقے سے دین کے کام آنا ہے، مرد کو اپنے طریقے سے دین کے کام آنا ہے، لیکن آپ پر ساکت نہیں کیا کہ اگر تم عورتیں ہو تو گھر میں بیٹھی رہو، فقط مرد دین کے کام آئیں گے۔ آپ پر بھی ذمہ داری ہے، آپ پر بھی دین عائد ہوا، ایسا ہی ہے نا۔ یہ سب کچھ، نمازیں، روزے، سب کچھ مرد عورت سب پر برابر واجب۔ ان کے مزے، مردوں کو حور مل جائے گی، اب کیا عورتیں محروم رہیں گی کہ ان کو تو حور مل گئی، اب آپ دیکھیں گی جلیں گی کہ یہ میرا شوہر ہوا کرتا تھا، ہے نا؟ تو کیا آپ سوال نہیں کریں گی؟ عمل میں برابر لیکن جزا میں الگ الگ کیوں؟ عمل تو برابر تھا، اس نے بھی نماز پڑھی، میں نے بھی پڑھی، اس نے بھی روزہ رکھا، میں نے بھی رکھا، پھر جزا اس کی حور اور میرے پھل کیوں؟ یہ جزا الگ الگ۔ تو یاد رکھیے اصل قرآن کی حقیقت کیا ہے۔ ہم کیونکہ دنیا میں رہتے ہیں، ہمارا تصور، ہماری حقیقتیں جو کچھ ہے ہم سب دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جنت اس باغ کا نام نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ایک تصور ہے، حور اس عورت کا نام نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں تصور ہے کہ دنیا میں ساری زندگی جو مرد متقی ہو کر زندگی گزارتا رہے، جو مرد عورتوں سے بچ بچ کے زندگی گزارتا رہے، جو مرد ہمیشہ حلال کام انجام دیتا رہے، اسے آخرت میں جا کر کہو تمہیں چھٹی ہے نا۔ قرآن جس حور کی بات کر رہا ہے وہ مرد کے لیے بھی ہے، وہ عورت کے لیے بھی ہے۔ حور ہے کیا؟ نہ یہ مرد ہے نہ یہ عورت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اصل میں آپ جو عمل اس دنیا میں انجام دیتے ہیں وہ عمل جب مجسم ہو جاتے ہیں، جب وہ عمل کسی مجسمے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جب وہ عمل ایک جان ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس عمل کا نام، اس مجسمے کا نام، اس حقیقت کا نام حور کہہ لیں یا جنت کہہ لیں یا پھل کہہ لیں، وہ میوہ جو سب کچھ آپ یہ شاید اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے۔ آگے پیچھے کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں یہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت دین یہی ہے۔ آپ جتنے عمل اس دنیا میں رہ کر انجام دیں گے، وہاں جا کر اس کا مجسم، یہ عمل آپ کا مجسم ہو جائے گا، اور پھر جیسا عمل ہوگا ویسی اس کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ علماء کی تفسیر موجود ہے، یہ حقیقت ہے کہ ایسا ہی ہے۔ آپ نے شاید ایک روایت بھی سنی ہو کہ جب انسان کو، جب مرنے کے بعد کا واقعہ ہے کہ جب انسان مر جائے گا اس دنیا سے، جب وہ انتقال کر جائے گا، ایک ایسے عالم میں ہوگا جہاں پر بالکل اندھیرا ہوگا، ایک یہ لہر جس میں اتارا جاتا ہے، اور ایک وہ عالم جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، تو بالکل ہر طرف اندھیرا ہوگا، کچھ نظر نہیں آئے گا انسان کو، یہ ایک روایت ہی ہے۔ تو اس وقت وہ دیکھے گا کہ اس کی دائیں جانب سے بہت نور، روشنی آ رہی ہے، تو وہ پوچھے گا کہ اتنی اس اندھیرے میں جہاں پر کچھ سجائی نہیں دیتا، جہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو یہ اتنی خوبصورت شکل، اتنا حسین زیبا شکل، نور کہاں سے آ رہا ہے؟ اس وقت نماز، وہ نماز ہوگی، وہ کہے گی کہ میں وہ نماز ہوں جو تو دنیا میں مجھے ادا کیا کرتا تھا، آج میں مجسم شکل ہو کر تیرے سامنے آ گئی ہوں۔
اور اسی طرح بائیں جانب سے یعنی وہ عبادتیں انسان جو اس دنیا میں انجام دے گا خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے، جو عبادتیں اس نے کی ہوں گی، جب انسان ان عبادات کو انجام دے گا وہ عبادتیں اس وقت مدد کرنے کے لیے انسان کے پاس مجسم شکل میں، خوبصورت انسان کی شکل میں انسان کے پاس آئیں گی، اس کی مدد کے لیے، اس کی امداد کے لیے۔ یعنی انسان کا عمل تجسم اختیار کرتا ہے اور وہی جزا ہے آپ کی، وہی جنت ہے آپ کی، وہی نہریں ہیں آپ کی، وہی حور ہے آپ کی۔ جیسا عمل ہے ویسا مجسم ہو کر وہ عمل آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ باقی جو بی بی حکمت بتا رہی ہیں، جناب فاطمہ حکمت بتا رہی وہ یہی ہے کہ وہ آپ نے مومنات تھوڑی سی آپ اگر آگے ہو جائیں تو جو پیچھے خواتین آئی ہیں وہ تھوڑی سی آسانی سے بیٹھ سکیں گی، درود پڑھتے ہوئے تھوڑے سے آگے۔ ہم متبادل کی تلاش بڑی جلدی، کیونکہ ظاہر ہے نماز پڑھنی ہے تو خلوص بھی ہونا، اخلاص کے ساتھ نماز، وہ نماز تکبر ختم کرتی ہے جس میں اخلاص ہوگا۔ اور اگر کسی کو کہا جائے، یہ چلے بھی ہیں کہ 40 روز، یعنی بعض اوقات ہم جیسے جو طالب علم ہے نا، ہماری بعض اوقات بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ جب کچھ ایسے مضامین ہمارے سامنے آ جائے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے، تو 40 روز تک انسان اگر اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی ہر کام وہ کرے، نہ صرف نماز، اپنا سارے کام اللہ کے لیے کرے، اس کا بولنا اللہ کے لیے، اٹھنا اللہ کے لیے، بیٹھنا اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، سب کچھ اخلاص کے ساتھ اگر 40 روز تک ایک انسان اللہ کے لیے جیے، یہ کہہ لیجیے کہ صرف 40 دن اللہ کو دے، 40 دن تک اگر آپ اللہ کے لیے جی گئے تو خود روایتوں کے جملے ہیں کہ پروردگار عالم اس انسان پر حکمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، علم کے دروازوں کو، کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر اسے خدا خود اس کے لیے علم کے، حکمتوں کے دروازوں کو عیاں کر دیتا ہے، حکمتوں کے دروازوں کو خدا اس کے لیے کھول دیتا ہے اگر صرف 40 دن انسان اللہ کے لیے گزار لے اخلاص کے ساتھ۔ تو کون سی نماز ہے جو آپ کو تکبر سے بچائے گی؟ کون سی زکوٰۃ ہے جو آپ کے رزق میں اضافہ کرے گی؟ کون سی زکوٰۃ ہے جو تزکیہ نفس کرے گی؟ وہ کہ جو اخلاص کے ساتھ ہو، اخلاص للہ، اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صرف خدا کے لیے، نہ دکھاوے کے لیے۔ اگر ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم نے کل بیان ہوا تھا نا، ہم ہر چیز کا متبادل تلاش کرتے ہیں اور اچھا بھی بہت لگتا ہے، ہر چیز کا جو متبادل ہے اچھا لگتا ہے، الٹرنیٹ جس کو کہتے ہیں نا مادری زبان میں، وہ اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ دین بذات خود اچھا نہیں لگتا، دین کا متبادل زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کل بیان ہوا تھا نا، مولا علی کا نام لے کر، علی علی کر کے یہ سب کچھ وقت گزار دینا، زندگی گزار دینا اچھا لگتا ہے، کیونکہ الٹرنیٹ ہے، متبادل ہے نمازوں کا، روزوں کا، ساری چیزوں کا۔ لیکن مشکل ہے اسی علی علی کے ساتھ علی علی کرتے ہوئے اپنی عبادتوں کو انجام دینا، اسی عشق علی کے ساتھ، ذات علی کے ساتھ، کردار علی کے ساتھ، گفتار علی کے ساتھ، ان سب چیزوں کے ساتھ مل کر جب آپ اس حیات کے ساتھ اپنی اس حیات کو ملا کر گزاریں گے وہ مشکل ہے۔ ظاہر ہے جب آپ بولیں گے آپ کو جھوٹ نہیں بولنا مشکل ہے، جھوٹ کو چھوڑنا مشکل ہے، اور کردار علی میں جب ڈھل جانا ہے تو جھوٹ کو ترک کرنا ہے۔ آپ کو غیبت کرنا سب سے مشکل ترین کام ہے ایک عورت کے لیے، سب سے مشکل کام ہے، سب سے حقیقت ہے سب سے مشکل کام ہے۔ ابھی میں نے یہاں سے اترنا نہیں ہے کہ جو جملے آپ نے کہنے، سب سے مشکل کام ہے۔ غزل یہ کہہ گئی، عفت یہ کہہ گئی، عشرت یہ کہہ گئی، فلاں، مطلب جب تک وہ یہاں ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، جیسے ہی وہ یہاں سے گئی، یہ کیا ہے، یعنی یہ ایک نیچر ہے، عادت ہے، ہو جاتا ہے ہم سے۔ اب یہ نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ کردار علی میں جس وقت آپ ڈھل گئے، جیسے ہی آپ کردار علی میں ڈھل گئے آپ کو اس کو ترک کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ نے ترک کرنا ہے وہ لطف، وہ مزے، وہ زبان کے ذائقے آپ سے چلے جائیں گے۔
اور ذائقے چلے جائیں گے پھر آپ کی زندگی میں وہ لطف نہیں رہے گا، وہ مزہ نہیں رہے گا. لیکن یقین جانیے کہ اگر آپ 40 روز تک اس چلے کو کاٹ لیں، ہم سب اس پر عمل کر لیں، ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ اپنی حیات کو گزارنا شروع کر دیں، تو وہ لطف، وہ لذت، وہ مزہ جینے میں آئے گا کہ شاید آپ کی پچھلی حیات میں آپ کو وہ مزہ نہ آیا ہو. کیوں؟ جب ذائقہ دین، جب لذت دین، وہ علی جس کے کردار کا سن کر جھوم اٹھتے ہیں، وہ مولائے کائنات جس کا نام سن کر جھوم اٹھتے ہیں، جب اس کی زندگی میں خود داخل ہونا شروع ہو جائیں تو کتنا لطف آئے گا، کتنا مزہ آئے گا. ہم متبادل کی تلاش میں رہتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ کو جب پروردگار عالم نے طلب کیا تو مختلف وجوہات ہیں. کسی نے کہا کہ پروردگار عالم، موسیٰ کا وہاں دل بہت لگ گیا تھا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو 20 سے 30 دن ہو جائیں، تھوڑے دن اور بڑھا لیتے، اتنے دن بڑھا لیتے، اتنے دن بڑھا لیتے، مطلب مختلف آراء ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ گئے اور پیچھے سامری نے اس کے متبادل ایک اور دین خلق کیا، دین تو حضرت موسیٰ کو جب پروردگار عالم نے بلایا اور پیچھے سامری نے ایک نیا دین تشکیل دیا، اس نے نفس دیکھا لوگوں کا کہ ان کو خواہش کس چیز کی ہے، یہ خواہش نفس کے پیچھے ہیں. ان کو خواہش نفس نے دین کے بدلنے کے لیے آمادہ کر دیا. فوراً بدلی دین کی طرف چلے گئے. بدلی دین پرکشش ہوتا ہے، اصلی دین میں کشش نہیں ہوتی اتنی. مطلب عام بندے کے لیے اس میں ہوتی ہے، نیک و کار متقی لوگوں کے لیے بہت کشش ہوتی ہے، لیکن عام بندے کے لیے کشش نہیں ہوتی. عام انسان کے لیے، آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، مہربانی ہے آپ کی کہ آپ آئے ہیں، ورنہ خطبہ سننے کے لیے کون آتا ہے، فضائل سننے کے لیے پھر آ جاتے ہیں. لیکن آپ لوگ آئے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ کشش شاید جو باقی کسی چیز میں آپ کو ملے وہ کشش نہیں مل رہی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جو بھی چیز بدلی ہے، بدلی چیز میں کشش ہے، اصلی چیز میں اتنی کشش نہیں ہے. سامری نے جو دین تشکیل دیا اور حضرت موسیٰ جب واپس آئے تو لوگ سارے گسالہ پرست ہو چکے تھے، خدا پرست کوئی نہیں رہا تھا. کیوں لوگوں نے اپنے دین کو بدلا؟ کیوں لوگ دوسری طرف چلے گئے؟ کیونکہ انہیں اٹریکشن لگی، انہیں اچھا لگا بدلی دین. خدا سامنے نظر آ رہا ہے، جس کی عبادت کرنی ہے سامنے سجا سنورا سونے سے بنا ہوا خدا سے نظر آ رہا ہے، اور اس طرف خدا خود طلب کر رہا ہے زکوٰۃ بھی دو، نماز بھی پڑھو. ایک طرف خدا آپ سے طلب کر رہا ہے کہ عبادات آپ انجام دیں، ایک طرف ذمہ داریاں ہیں، آپ کو خدا مکلف بنا رہا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف بڑا آزاد دین ہے، جو مرضی چاہے آپ اس میں انجام دے سکتے ہیں. اس لیے بدلی دین میں کشش ہے، جو حقیقی دین ہے اس میں کشش نہیں ہے. اور واقعہ نظر نہیں آتی لوگوں کو کشش حقیقی دین میں. حقیقی دین آپ کو راہ خدا کی طرف لے کر جاتا ہے. کیا ہوا بعد رسول؟ بدلی دین لوگوں کو اچھا لگا، وہ نظام لوگوں کو اچھا لگا جس میں آپ کو آزادی تھی. دینی ہے دو، زکوٰۃ نہیں دینی نہ دو. جس کا مال کھانا ہے کھا لو. جو بڑے مالدار لوگ ہیں ان کا پکڑ پکڑاؤ، کچھ نہیں ہوگا. جو چھوٹے ہیں، جو غریب ہیں، جو کمتر طبقہ ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو گرفتار کر لیا جائے. چھوٹے سے چھوٹے لوگوں پر جو الزام چاہے آپ اس پر ڈال دیں، اور بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس سے فارغ ہو جائیں گے. وہ نظام لوگوں کو بدلی دین اچھا لگا، بدلی نظام اچھا لگا. جناب فاطمہ یہی بتانے کے لیے گئی تھی کہ جو دین میرے بابا نے تمہیں بتایا تھا، جو اللہ کے رسول نے تمہیں دین بتایا تھا، جو اللہ کے رسول نے تمہیں احکام بتائے تھے، جو اللہ کے رسول نے تمہیں پیغام دیا تھا، جو نظام بتایا تھا، تم اس سے ہٹ چکے ہو، تم اس سے غافل ہو چکے ہو، تم نے اس کو ترک کیا ہے. اس وقت تم پر تو خدا نے وہ چیزیں واجب قرار دی تھی، تمہیں تو دین کا حامل قرار دیا تھا پروردگار عالم نے. اور ناراضگی کیا ہے بیوی کی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راضی کرنا بڑا آسان ہے جناب فاطمہ کو، ہے نا، ہمارے ذہن میں رو لیے، راضی ہو گئی بیوی ہم سے، اور ہم مجلس کر کے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بس بیوی ہم سے راضی ہو جائے. اب ایک نگاہ، میں کسی پر تنقیدی گفتگو نہیں کر رہی، لیکن
خود سے آپ ایک نگاہ اپنے پورے عمل پر ڈالیں، اپنی مجلس پر، اپنے رہنے پر، اپنے سونے پر، اپنی زندگی پر، ہم سب مجھ سمیت. اور اس کے بعد پھر ہم ایک نگاہ ڈالیں بیوی کے راضی ہونے پر کہ کیا کیا معیار کیا ہے جناب فاطمہ کی رضا کا. تو اگر سب سے پہلی چیز میں ہم آپ کے گھروں میں نہیں جانتے، سب سے پہلی چیز جو ہم اپنی ذات میں دیکھیں گے آپ کس نظام میں زندگی گزار رہے ہیں. سب سے پہلی ناراضگی کا جو اظہار جناب فاطمہ نے کیا، کیا ناراضگی تھی؟ بیوی جو مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے گئی ہیں، کیا ناراضگی تھی؟ وجہ کیا بنی؟ نظام الہی کو ترک کر کے تم نے ایک نیا نظام قائم کیا ہے. یعنی جناب فاطمہ کی پہلی ناراضگی یہ ہے کہ تم نے نظام الہی کو، نظام ولایت کو چھوڑ دیا ہے. نظام ولایت کو چھوڑنا ناراضگی فاطمہ کا باعث ہے. آپ اور میں کس نظام میں زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ اس وقت کا نظام جمہوریت، یہ کس کی تخلیق ہے؟ آج ہمیں لان تان تو بڑی، تبرہ تو ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں. تبرہ کا معنی جو ہم نے لیا، ہم نے یہ سمجھا کہ قاتلوں پہ لعنت کر دو، گویا کہ ہم نے ایک واجب عمل انجام دیا. نہ فقط قاتلین پہ لعنت تبرہ نہیں ہے، جس چیز کو ائمہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے اس سب کو اپنی ذات سے ترک کر دینا تبرہ ہے. تبرہ یعنی دوری اختیار کرنا، اہل بیت کے دشمنوں سے دوری اختیار کرنا، اہل بیت جس نظام سے نفرت کرتے ہیں اس نظام سے دوری اختیار کرنا، اہل بیت جن لوگوں سے نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے دوری اختیار کرنا، اہل بیت جس طرح کی باتوں سے نفرت کرتے ہیں ان باتوں سے نفرت اختیار کرنا، اہل بیت جس کردار سے نفرت کرتے ہیں اس کردار سے دوری اختیار کرنا. اس کو کہتے ہیں تبرہ. ہم نے کیا سمجھا؟ فقط قاتلین پہ لعنت؟ نہ، فقط یہ نہیں. قاتلین پہ لعنت کیوں ہے؟ لعن اللہ کیوں ہے؟ کیونکہ اہل بیت سے دور ہیں، اہل بیت نے ترک کیا ہے. جناب فاطمہ نے چھوڑا ہے، جناب فاطمہ نے ترک کیا ہے. تو جناب فاطمہ نے فقط مدینے والوں کو ترک نہیں کیا، بی بی نے کس کس شے کو ترک کیا؟ جو بھی نظام الہی کے متبادل جو بھی نظام آئے گا اس تمام نظام پر لعن کیا ہے. اس تمام نظام پر بی بی نے تبرہ کیا ہے، یعنی دوری اختیار کیا ہے. کیوں جناب فاطمہ صرف انصار کی خواتین سے ملی؟ کیوں مہاجرین خواتین سے نہیں ملی؟ یکم کو جو مجلس میں نے بیان کی تھی کردار فاطمی کے عنوان سے، اس میں آپ کے سامنے میں پورا نہیں دہراؤں گی لیکن اس کے سامنے بیان ہوا تھا اس وقت آپ کے سامنے کہ جناب فاطمہ زہرا انصار کی خواتین سے ملی، مہاجرین خواتین سے نہیں ملی. وجہ کیا تھی؟ وہ جو ہجرت کر کے سب چھوڑ کر آئی ہیں بیوی کے ساتھ، بیوی نہیں ملی. بہت ضد کرنے پر انصار کی خواتین سے ملی. اور میں نے یہ جملہ کہا تھا پہلی مجلس میں، اسی لیے میں بار بار پچھلے بھی دہراتی ہوں، کیونکہ میں نے بچیوں سے کہا ہے کہ آپ کو سوالات دیے جائیں گے اور انہی مجالس میں سے آپ سے جوابات بھی، سوالات دے دیے جائیں گے پہلے اور جواب آپ نے خود تلاش کرنے ہیں، اس میں سے انہی مجالس میں سے آپ کو ملیں گے. بیان ہوا تھا آپ کے سامنے کہ بیوی کی ناراضگی سے جناب فاطمہ کے کردار کو پہچانیں. کس سے ناراض ہیں؟ ہمیں کوئی گالی دے دے ہم اس سے ناراض، ہمیں کوئی برا کہتے ہیں ہم اس سے ناراض، دیورانی جیٹھانیوں کے ہمارے جھگڑے ہو جائیں ہم آپس میں ناراض، بھائیوں کے جھگڑے ہو جائیں آپس میں ناراض. ہماری بڑی چھوٹے لیول کی ناراضگی ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کبھی نظام سے ناراض ہوئے ہوں، کبھی سسٹم سے ناراض ہوئے؟ کیسی مجلسیں ہوتی ہیں یہاں، کوئی ناراض نہیں ہوتا، سب اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں پورے دنیا کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں جہاں جو ہو رہا ہے. ابھی ہمارا ماحول دیکھ لیں، جہاں پر پوری دنیا میں، معذرت کے ساتھ کہوں گی یہ جملہ میں، تو خاص طور پر پاکستان کے جو بڑے بڑے امام بارگاہ ہیں، جو واقعاً بڑے بہترین امام بارگاہ، جہاں پر ایک منظم انداز سے مجالس ہوتی ہیں اور ان کی ایک جو سسٹم بنا ہوا ہے، ہدایات ہوتی ہیں کہ فلاں پڑھے گا، فلاں نہیں پڑھے گا، یہ بات کی جائے گی ممبر سے، یہ بات نہیں کی جائے گی، اور کوئی فساد کی بات نہیں کی جائے گی، کوئی غلو نہیں ہوگا، کوئی یہ نہیں ہوگا. یعنی کہ پوری انہوں نے باقاعدہ ایک لسٹ تیار کی ہوئی ہے. اور وہ لوگ جو پورے پاکستان میں بین ہیں وہ آپ کے یہاں آ کے آرام سے پڑھ جاتے ہیں. آپ کے ممبروں پہ جو پورے پاکستان میں بین ہو گئے، آپ کے ممبر پر وہ بین نہیں ہے. پوچھو تو وہ بین کیوں ہے، کیوں اس پر پابندی لگی ہے، اور آپ کے پاس آ کر جس وجہ سے وہ بین کیا جاتا ہے وہ یہاں پر وہی بات کر کے جاتا ہے. وہ چلا جاتا ہے، آپ لڑتے رہتے ہیں. وہ چلا جاتا ہے، آپ فساد میں برپا رہتے ہیں. یہ سب کچھ کیا
ہے آپ نے کبھی کبھی آپ میں سے، میں مردوں تک نہیں جا رہی، مرد مصلحت پرست ہوتا ہے، ہمارے اس وقت کے مدینے کے مرد بھی ایسے تھے، مصلحت پرستی، کوئی بات نہیں، برادری میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، یہاں رہنا ہے. کیا ہم میں سے کوئی، میں اکسا نہیں رہی آپ کو، لیکن کردار فاطمی یہ ہے کہ جو نظام غلط چل رہا ہو آپ کو اس کے خلاف قیام کرنا ہے، جو غلط ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے. یہ اسوہ فاطمی ہے، یہ کردار فاطمی ہے. کیا ہم، یہ میں نے مثال دی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی آپ مجلسوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، کیا ہم کسی سسٹم کے، کسی ایسے نظام کے جو کردار فاطمی سے الگ ہو ہم کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم شیعہ خود جا کر ووٹ دے کر، عمران خان یہی جو آج شہید ہوئے ہیں تو مچ بھی نہیں پہنچا تھا، کوئٹہ بھی نہیں پہنچا، خود شیعہ ووٹ دے کر آیا. آپ لعنت تو کر رہے ہو، آپ بی بی کے قاتلین پر، حق چھیننے والوں پر تبرہ تو کر رہے ہو کہ کرنا چاہیے، آپ تبرہ کر رہے ہو، لیکن جو بانی ہے اس سسٹم کے، وہی تو بانی ہے نا، اس سسٹم کے بانی کا تو نام آتا ہے نا. پاکستان کے بانی قائد اعظم ہے، آپ نہیں مٹا سکتے نام، ہیں تو قائد اعظم ہی ہیں، بھلے کسی گھر نے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دی ہوں، لیکن بانی کا نام قائد اعظم ہے. جس کا انڈیا میں جس نے جو مرضی کیا ہے، بانی ان کا گاندھی ہے، ایسا ہی ہے نا. تو جو بانی ہے ان پر لان تو کرتے ہو کہ قاتلین سیدہ ہیں، ان پر لان تو کرتے ہو کہ غاصبین فدق ہیں، ان پر لان تو کرتے ہو کہ غاصبین ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اس حق کا جو مولا کائنات کا استغاثے میں سب کرتے ہو کہ حق ہے کہ کریں، لیکن اس کے باوجود آپ نے نظام ان کا اپنایا ہے، ووٹ آپ اس کو دیتے ہو جس کے بانی وہی ہیں. کتنی عجیب بات ہے، پہلے لان کرتے ہیں، بعد میں ان کے بانیوں کے بنائے ہوئے نظام میں زندگی بھی گزارتے ہیں. میں نے مجلسوں کی صرف مثال دی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ آپ خود ووٹ دینا آپ کا دلیل اس بات کی ہے کہ آپ راضی ہیں اس نظام سے، آپ خوش ہیں نظام جمہوریت سے، جبکہ خدا نے آپ کو کس نظام کے لیے خلق کیا ہے، کس کے سائے میں رہنے کے لیے کہا ہے. نہیں بدل سکتے آپ، پورا سسٹم نہیں بدل سکتے آپ. نظام، آپ کہتے ہیں میں نظام نہیں بدل سکتی، میں سسٹم نہیں بدل سکتی، میں اتنا تو کر سکتی ہوں جو میرے بس میں ہے ولایت کے لیے. میں اپنے آپ کو بدل سکتی ہوں، میں اپنے گھر کو بدل سکتی ہوں، میں اپنے نظام کو بدل سکتی ہوں، میں اپنے خاندان کو بدل سکتی ہوں. آج اگر میں اپنی مثال دوں تو واحد شاید یہ گھرانہ جہاں پر میں اس وقت مجلس پڑھ رہی ہوں، یہ گھرانہ جس کی بچیاں آج میں سختی سے انہیں ڈانٹ بھی دیتی ہوں، انہیں کہہ بھی دیتی ہوں. کیوں؟ مجھ پر واجب ہے کہ جو میرے قریب ہیں، جو میرے نزدیک ہیں، جن پر میرا بس چلتا ہے، میں انہیں تو اس نظام کے تحت لا سکتی ہوں، انہیں تو نظام ولایت کا بتا سکتی ہوں، انہیں تو اس نظام کے سائے میں لا سکتی ہوں. ہر عورت پر نہ یہ سمجھے کہ آپ پر واجب نہیں ہے. جناب فاطمہ زہرا اگر یہ کہتی کہ سارے مدینے والے تو آئے نہیں، اب میں اکیلی جا کر کیا کروں گی؟ ایک اکیلی تنہا عورت ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ مدینے کی ساری عورتیں بیوی کے ساتھ ہیں، تنہا بیوی فاطمہ اکیلی، لیکن نظام کے خلاف بیوی نکلی ہے. یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں، جب کوئی نکل ہی نہیں رہا تو میں اکیلی نکل کے کیا کروں گی. آج اگر میں بھی یہ سوچوں کہ واحد میں آپ میں یہ سب کچھ کروں، تان بھی لوں، لوگوں کی باتیں بھی سنوں، لوگ یہ کہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا یہ پڑھ کے جاتی ہے اور ہمیں سارے یہ سب کچھ کروں، اور پھر میں یہ سوچوں کہ جب کوئی ہو ہی نہیں رہا ٹھیک تو میری کیا ضرورت ہے نا. کردار فاطمی مجھ پر واجب قرار دیتا ہے کردار فاطمی کہ میں اس کی پہلی شک کو اپناؤں، اور پہلی شک کردار فاطمی کی یہ ہے کہ میں اس نظام سے نفرت اور براعت کا اظہار کروں جو نظام ہمارے لیے بنا ہی نہیں، جس کے لیے بیوی نکلی ہے. ناراضگی جناب سیدہ کیا ہے؟ بیوی کیوں یہ اتنا بڑا خطبہ دے رہی ہیں جو آپ کے سامنے تفسیر بیان ہو رہی ہے؟ بیوی نے کیوں مہاجر خواتین سے بات نہیں کی، کیوں انہیں لانا پسند نہیں کیا؟ مہاجر مرد کہتے رہے مولا علی کو کہ آپ ایک مرتبہ انہیں منائیے کہ ہمیں آنے دیں، ہماری خواتین کو آنے دیں. بیوی نے کہا نہیں، اور جب وجہ پوچھی کہ کیوں جناب فاطمہ نے آنے نہیں دیا تو جانتے ہیں کیا وجہ بتائی بیوی نے؟ کیوں سوائے فاطمی ہے؟ بیوی نے بتایا کہ یہ مرد جنہوں نے بیعت کی ہے، جا کر اس نظام کی بیعت کی ہے، یہ ان کے مہاجر مرد جو جا کر بیعت کرتے رہے سیاست میں. بیوی کا بتا رہی ہوں میں کہ ان کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے. ان مردوں کی اس سیاست میں جو حق علی غصب کیا ہے، اس سیاست میں ان کی خواتین ساتھ شامل تھی. مہاجر خواتین پیش تھی، اور سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں وہ خواتین موجود تھی. بیوی کی ناراضگی اس لیے نہیں تھی کہ انہوں نے فدق چھینا تو میرے ساتھ مسجد کیوں نہیں گئی.
بیوی نے وجہ بتائی کہ میں نہیں ملوں گی، میں ان سے ملاقات نہیں کروں گی، ان کی عیادت قبول نہیں کروں گی، ان سے ملاقات نہ کرنے کی وجہ کیا ہے فاطمی؟ وجہ بیوی نے بتائی کہ یہ جا کر بیعت کر کے آئی ہیں، مہاجر خواتین بیعت کر کے آئی ہیں، لیکن انصار خواتین نے چونکہ پہلے ابتدا نہیں کی تھی، بیعت نہیں کی تھی، ان کو اجازت دی آئیں، لیکن اس لیے نہیں کہ میری عیادت کریں، اس لیے کہ جو میں پیغام دے رہی ہوں اپنے مردوں تک اور مدینے کے مردوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں۔ یہ پیغام اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بیوی کے دشمنوں پہ لعنت، بیوی کے دشمنوں پہ لعنت، نعرہ حیدری، سوریہ محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ بی بی کی جناب فاطمہ کی ناراضگی کی وجہ ہے، اور جو اس اسوے کو اپنانا چاہتا ہے اسے اپنی ذات میں اس وجہ کو پیدا تو کرنا ہی ہے، حتماً پیدا کرنا ہے۔ اگر اس اسوے پر چلنا چاہیں، ان کو اسوہ سمجھیں، تو سمجھ کر آپ کی زندگی کا حاصل یہی ہے۔ جناب فاطمہ کے جملہ ہے کہ تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے، اور آج آپ کی میری ہماری یہی حالت ہے، سیم وہی حالت ہے جو بی بی فرما رہی ہے۔ جناب فاطمہ کا جملہ ہے، بی بی کہتی ہے تمہاری حالت بالکل وہی ہو گئی ہے کہ جیسے کسی اونٹ کے چھدے ہوئے، اس اونٹ کی ہے کہ جس کی ناک چھد گئی ہو، یعنی اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالی جاتی ہے اس کو قابو کرنے کے لیے، اور جب وہ چھدی ہوئی ناک ہو تو نکیل ٹھہرتی نہیں ہے، وہ نکیل اس کی نکل جاتی ہے۔ جس کے ناک میں نکیل نہ ٹھہرتی ہو تو کیا حال ہوتا ہے؟ وہ بدک جاتا ہے، اور بدکا ہوا اونٹ، بی بی کیا فرما رہی ہے؟ تمہاری حالت اس بدکے ہوئے اونٹ کی طرح ہے۔ آج ہماری وہی حالت ہے، بدکے ہوا اونٹ ہے، نہ ہمیں دین کا پتہ ہے، نہ ہمیں دنیا کا پتہ ہے، نہ ہمیں آخرت کی فکر ہے، نہ ہمیں برزخ کی فکر ہے، کوئی فکر نہیں ہے ہمیں۔ ہم کہاں جائیں ہمیں یہی نہیں پتا، ہمارا راستہ کیا ہے، جانا کہاں ہے۔ آدھا شیعہ کہیں جا رہا ہے، آدھا شیعہ کہیں جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ راستہ درست ہے، کوئی کہتا ہے وہی راستہ درست ہے۔ ابھی ایک شیعہ وزیر نے جو استعفیٰ دیا ہے، مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے، تو کیا کہہ کے دیا ہے؟ چند صاحب نے کیا اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے کیا بیان کیا دیا کہ میں حر تھا، ایسے ہی بیان ہے نا، میں حر تھا لشکر حسین کا، میں وہاں چلا گیا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، کس سے ملا رہے ہو خود کو؟ حر جب اس لشکر سے نکلا تو حسین کے پاس آیا تھا۔ تم کس حسین کے پاس آئے ہو پہلے یہ بتاؤ؟ حسین کی سیرت تو تمہاری جمہوریت سے الگ ہے، حسین کی سیرت میں تو کردار فاطمی شامل ہے۔ حسین کی طرف آئے ہو تو اس نظام سے اظہار برات کرنا ہوگا، پھر کل کو الیکشن میں نہ کھڑے ہونا، کیونکہ اب تم حسین کی طرف آئے ہو۔ جب حسین کی طرف آئے ہو تو اب تمہیں حسین جیسا بن کر دکھانا ہوگا، آپ کو اس نظام سے برات کا اظہار کرنا ہوگا، جمہوریت سے برات۔ اگر حسین کی طرف آئے ہو، حسین نے اس کو قبول نہیں کیا تھا جو حاکم تھا، مولا حسین نے اس نظام سے برات کا اظہار کر کے میدان کربلا میں آئے تھے۔ اب آئے ہو تو پہلے سوچو کون سے حسین کے پاس آؤ گے۔ کتنے متبادل راستوں میں لوگوں نے حسین کھڑے کر رکھے ہیں، نہ جانے کس کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی حسین ہے، وہ بھی حسین ہے۔ آج آپ خود کو دیکھ لیں، آج ہم جو متبادل راستے ہیں ہمارے پاس، نہ جانے ہم کدھر کدھر بھٹک رہے ہیں۔ آج کوئی ایک صحیح راستہ معین نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ جناب فاطمہ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ تم بدکے ہوئے اونٹ کی طرح ہو جس کی نکیل چھٹ چکی ہے، تم اس شتر کی طرح ہو جس کی کوہان زخمی ہے، جس پر نہ وزن ڈالا جا سکتا ہے نہ کوئی سواری کر سکتا ہے۔ تم پر تو دین کا، اور اگر آپ اور میں اپنی نئی نسل سے میں کہوں اگر، تو کیا آپ کا حال یہ نہیں ہے؟ نہ آپ پر کوئی دین کی ذمہ داری ڈال سکتا ہے، نہ کوئی دین کا بوجھ ڈال سکتا ہے، نہ آپ پر کوئی سواری کر سکتا ہے، کچھ بھی، کسی قابل نہیں ہے یہ نسل۔ دین کے کام آنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، یہ نئی نسل کا عالم ہے۔ اور ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں ہم امام زمانہ آئیں گے تو ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ شامل کیسے ہوں گے؟ کیا تیاری کی ہے؟ کیا وہ براعت ہے جو فاطمہ کی براعت تھی؟ بی بی کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے، اور فاطمہ عام گھریلو باتوں پر ناراض نہیں ہے، بہت
مشکل ہے زندگی فاطمہ کو اپنا لینا، لیکن اس مشکل میں لذت ہے۔ بی بی نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، بہت مسائل، بہت پریشانیاں اٹھائی ہیں، اس نظام کے لیے، اس دین کے لیے اپنا بھرا گھر دیا ہے جناب سیدہ نے، اپنی اولاد کو قربان کیا ہے دین پر۔ روایتوں میں ہے ماں وہ ہستی ہے کہ مر بھی جائے اور اس کے مرنے کے بعد اگر اولاد پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہو تو ماں کو مرنے کے بعد بھی قرار نہیں ہوتا، ماں کو چین نہیں آتا۔ مصیبت زدہ اولاد کے ساتھ ہوتی ہے ماں، مرنے کے بعد بھی ماں کی دعائیں اولاد کے ساتھ ہوتی ہیں۔ بہت قیمتی ہستی ہوتی ہے ماں، اور جناب فاطمہ وہ ماں ہے کہ جس کو بعد شہادت بھی ستایا گیا، جس کو پہلے بھی ستایا گیا اور شہادت کے بعد بھی ستایا گیا۔ وہ بی بی جس کو پہلے جتنے ظلم ہوئے جناب فاطمہ نے سہے ہیں، لیکن بعد کے ظلم بڑے عجیب ہیں، جس کی آنکھوں کے سامنے، میں نے کہا نا کہ ماں دنیا سے چلی بھی جائے، شہادت بھی پا جائے، لیکن ماں اولاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا وہ ماں نہیں دیکھ رہی ہوگی جب اس کے بیٹے کی پشت پر شمر سوار ہوگا؟ کتنا ستایا ہے فاطمہ کو، کہ جس کی روح کو یہ اذیت ہو رہی ہوگی کہ جب اس کے بیٹے کے لاش پر گھوڑوں کو دوڑایا جا رہا ہوگا، کتنی اذیت ہوئی ہوگی اس روح کو کہ جب اس کے بیٹے کے گلے پر کند خنجر چلایا جا رہا ہوگا، اور کتنی اذیت کا وقت ہوگا فاطمہ کے لیے کہ جب امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر کے نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا ہوگا۔ اور ایک وہ وقت اذیت فاطمہ کا کم نہیں ہے غداروں۔ پہلے بیٹی دربار میں بی بی خود ماں دربار میں آئی ہے، اور اس کے بعد بیٹی دربار میں آئی ہے۔ زندگی میں بھی اذیت، شہادت کے بعد بھی اذیت، اور زندگی کی اذیت کا یہ عالم ہے کہ جب بی بی مسجد نبوی میں آئی تھوڑا انداز مختلف تھا، بی بی 3 لباسوں میں ملبوس تھی۔ جب بی بی آئی تو پردے کا انتظام کیا گیا تھا، جب بی بی آئی تو پردے کا انتظام کیا گیا تھا، بی بی کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، بی بی کو الگ کھڑا کیا گیا تھا، بی بی کو بولنے دیا گیا تھا۔ لیکن جب بیٹی آئی تو انداز اور تھا، بیٹی فقط ایک پھٹے ہوئے لباس میں دربار یزید میں لائی گئی تھی، سر پہ اس بی بی کے چادر نہیں تھی، بالوں سے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، بالوں پر خاک کربلا کو ڈالا ہوا تھا۔ اور جب ماں آئی تھی تو ماں آ کر لوگوں کے درمیان خطبہ دے رہی تھی، لیکن جب بیٹی آئی تو پہلا سوال پوچھ رہی تھی، اے لوگوں تم میں کوئی مسلمان ہے؟ ان شرابیوں میں چاروں طرف دیکھ کر بیٹی ایک سوال کر رہی تھی، کیا تم میں کوئی مسلمان ہے؟ کیا تم میں کوئی غیرت مند ہے؟ بی بی کیوں پوچھ رہی ہے؟ بی بی پوچھنا چاہتی ہے کہ شاید اگر تم میں کوئی مسلمان ہے وہ یقیناً میرے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوگا، اور جو میرے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوگا وہ جانتا ہو کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، میں محمد کی نوازی ہوں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں جو بھرے دربار میں لائی گئی ہوں۔ اے پروردگار عالم،